والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم جناب غلام رسول صاحب، جناب محمد سلیم مغل صاحب، حافظ سیف الرحمان صاحب، ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب اور قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق کچھ پروپیگنڈا ہے، کچھ اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ یا یہ آسمان زمین سے اوپر کی بات کرتے ہیں یا یہ زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں، جو زمین کے اوپر ہے اس کی بات نہیں کرتے۔ یعنی جو لوگوں کے روزمرہ مسائل ہیں، براہ راست جو لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں چیزیں، عام طور پر ظاہر ہے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو روزمرہ کے مسائل ہیں کہ جس سے میرا اور آپ کا اور عام انسان کا تعلق نہیں کرتا، اسلامی تحریک وہ ہوتی ہے کہ جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اور ہر شعبوں کو متاثر کرتی ہے، مخاطب کرتی ہے۔ اس کے لیے دین اور دنیا کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہے، اور اس کے لیے زندگی کے بعد کی اور زندگی کے دوران کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ایک مکمل کل ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اسی زندگی کے اندر کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے اثرات، اس کے نتائج، اس کو ہر ایک کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ انسان کے سامنے آئے گی، اور اس زندگی کے اندر معمولی سی بھی کوئی برائی ہوگی تو انسان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس وقت آپ اگر تحریک اسلامی کے متعلق سوچیے ایک لمحے کے لیے، تو آپ اس وقت مردان اور نوشہرہ سے ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے آپ لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن آپ کے ہمسائے کے اندر آفت آئی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی لوگ جو ہے کہ وہ وہی موجود ہیں، وہاں اور لوگ ہیں جو محاذ پر موجود ہیں۔ میں بھی جو ہے کہ تصویر دیکھ رہا تھا آتے ہوئے فیس بک کے اوپر کہ سندھ سے جو ہے ایک ہمارا موبائل ہاسپٹل روانہ ہو رہا ہے، ہمارے سندھ کے لوگوں کی طرف سے، وہ بونیر کے لیے اور باجوڑ کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ ابھی میں دوسری تصویر دیکھ رہا تھا کہ حیدرآباد سے نوجوانوں کا ایک قافلہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور ہمارے کے پی کے لوگ جب ہمیں کہیں گے کہ ان کو انسانی تعاون کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ نوجوانوں کا یہ قافلہ ان اضلاع کے اندر جا کر اپنے بھائیوں کی اور اپنے بزرگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک تیسری طرف اس مہینے کی 23 تاریخ کو الخدمت فاؤنڈیشن 4 چارٹر جہاز اپنے فلسطینی بھائیوں کی امداد کا سامان اسلام آباد اور لاہور سے جو ہے ہوائی ذریعے سے بھیج رہی ہے اپنا کام کرنا۔ چوتھی طرف ہمارے اجتماع عام کی تیاری موجود ہے، آپ یہاں آئیں تو جو ابھی بہت دور بھی لگتا ہے، 3-4 مہینے ہے، لیکن لوگ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہم نے بچوں کو، خواتین کو، نوجوانوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو ہم نے لے کر آنا ہے، اور لاہور کے اندر ایک نئے عزم کے ساتھ تحریک اسلامی کی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ اسلامی تحریک کے مختلف جو ہے عنوان ہیں، مختلف موضوع ہیں۔ یہ ہے اسلامی تحریک کہ جو ہر جگہ کی بات کرتی ہے، ہر وقت کی بات کرتی ہے۔ اس کا ایک عالمی ایجنڈا ہے، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو، پوری دنیا پر تھا جاؤ۔
لیکن اس کا ایک نجی ایجنڈا بھی ہے کہ ایک فرد کو اللہ کی بندگی کا سبق جو ہے کس طرح سکھا دیا جائے کہ وہ ساری زندگی اس کو بھولنے نہ پائے. یہ اس کا ذاتی اور نجی ایجنڈا بھی ہے. اور جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنی وہ یہی کہ بظاہر یہ موضوع لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا موضوع ہوگا کہ میں آپ کے بچوں کی بات کروں. صرف جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں چاہیے آپ سے کہ 5 سال کے بعد جب ووٹ ہوگا بلدیات کا یا قومی اور صوبائی اسمبلی کا تو جماعت کہتی ہے کہ ترازو کو ووٹ دو. اور جماعت اسلامی کو صرف نوٹ نہیں چاہیے کہ ہمیں پیسہ چاہیے, ہم نے اجتماع کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ہمیں اپنی تنظیم کو چلانا ہے, ہم آپ سے جو ہے کہ بیت المال کے لیے ہم آپ سے جو کہ اعانت مانگتے ہیں یا چندہ مانگتے ہیں. نہیں, جماعت کا یہ موضوع ہے کہ آپ اور آپ کا گھر اور آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہے اس کو کامیاب ہونا چاہیے, اس کو ترقی یافتہ ہونا چاہیے, اس کو پرسکون ہونا چاہیے. جس طرح ہمیں اپنے بچے عزیز ہیں, جس طرح جماعت کے قائدین کو اپنے بچے عزیز ہیں, ایک حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کو قوم کے بچے بھی اتنے عزیز ہیں. یہ ہے فرق بنیادی, یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جو ایک عام سیاست اور ایک مادی جو ہے تنظیم اور ایک روحانی اور ایک اخلاقی تنظیم کے اندر ہے کہ روحانی اور اخلاقی تنظیم کے اندر جو قائدین جو ہے وہ قوم کے بچوں کو, وہ ووٹر کے بچوں کو, وہ کارکنان کے بچوں کو بھی اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے متعلق اتنے ہی فکر مند ہوتے ہیں کہ جتنا کہ وہ اپنے ذاتی بچوں کے لیے. اس لیے یہ وہ موضوع ہے کہ جو نئی نسل کس طریقے سے اس کو اپنے ساتھ وابستہ کیا جائے. آپ میں سے کوئی ہے جو اس وقت وکیل ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر, صرف ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. کوئی وکیل ہو؟ اچھا, وکیل اس وقت کوئی موجود نہیں ہے. ہیں ایک دو لوگ ہیں. سعید بھائی موجود ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, کوئی ڈاکٹر بھی یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہاں, ایک ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں, چاہے وہ اپنا دیسی ہے چاہے وہ دوسرے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر آپ بھی ہیں کہ جو یہ ڈاکٹر وکیل اسی طریقے سے باقی لوگ بھی ہیں, یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی محنت کی ہے, اگر پریکٹس کی ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر, یا انہوں نے اپنا کلینک کیا, چاہے وہ چھوٹا سا کلینک ہو, کسی گاؤں کے اندر کیا ہو, کسی اڈے پر کیا ہو, تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے 20-30 سال محنت کی ہے اور میں نے اپنے کام کو ایک ترقی دی ہے, لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں, چاہے وہ مریضوں کی صورت میں ہو اور چاہے وہ سائلین کی صورت میں ہو, موکل اپنا اس کی ضرورت کلائنٹ کی صورت میں ہو, تو ان کو جو ہے کہ اپنا لوز نہ کیا جائے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کے 3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے, اگر اس کے 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا وکیل بن جائے, کہ تاکہ وہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ لگ جائے اور تاکہ اس کام کو آگے بڑھائے. یہ ایک فطری ہے, اس میں کوئی یعنی غیر فطری بات نہیں, غیر فطری بات نہیں. لیکن یہ تو دنیا کی زندگی کی بات ہے. لیکن کیا یہی معاملہ ہمارا دینی زندگی کے متعلق بھی ہے؟ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا, یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا. میں نے کہیں پڑھا کہ ایک انسان کے دین کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتا ہے, اپنی اولاد کے متعلق کیا خواہش ہے اس کے دین, اس کی ترجیح کیا ہے, اس کی ترجیح کے اندر وہ کیا ہے. یعنی میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, وہ دبئی اور یورپ جائے اور میرے لیے وہ وہاں سے ریال اور یورو اور جو کہ پاؤنڈ لے کر آئے, میرا گھر ترقی یافتہ ہو, میرے پاس اچھا سامان ہو, اچھی سواری ہو. یہ میری خواہش ہوتی ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے. اگر جائے اور طیب طریقے سے ہو تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اصل اس بات کا انحصار ہے کہ ایک فرد اپنی اولاد کو اخلاقی طور پر, دینی طور پر اور ایمانی طور پر کیا بنانا چاہتا ہے. یہ وہ بنیادی, اور یہ آج کا موضوع ہے. مجھے اسی پر مختصر سی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ آپ نے کہا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر چیز دیتا ہے وہ ترکے کے اندر زمین نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, وہ بینکوں کے اندر رکھا ہوا پیسہ بھی نہیں ہے, وہ کوئی نام اور نسب بھی نہیں ہے کہ یہ کونسلر رہا ہے اور یہ جو ہے کہ اپنا منسٹر رہا ہے یا یہ فلاں رہا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کو جو جب سے بہتر ہدیہ کرتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے. اس کی ضرورت
اور یہی وہ چیز ہے. اور اگر یہ چیز نہیں کی جائے گی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نسلیں تبدیل ہو رہی ہیں اس وقت. اگر توجہ نہیں دی جا رہی تو نسل تبدیل ہو رہی ہے کہ باپ جس عقیدے، جس تصور زندگی اور جس کردار کے اوپر اس نے پوری زندگی گزاری ہے، اگر اولاد اس سے ناواقف اور انجان ہو تو جو ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں یہ ایک تنہائی شروع ہو جاتی ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس نظم کے اندر ایک شعر بہت خوبصورت ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. اگر باپ کا علم بیٹے کو زبانی یاد نہیں ہے تو وہ پھر اپنے باپ کی وراثت کا وارث نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے ہوگا؟ خود بخود تو نہیں ہو سکتا. یہ کوئی پانی کا گلاس تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ لو، یہ مشروب پی لو اور تم جو ہے کہ میرے راستے پہ چل پڑو گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ کوئی انجیکشن اور ٹیکہ تو نہیں ہے کہ آپ نے لگا دیا اور آپ کی اولاد اسی راستے پہ چل پڑی ہے. اس کے لیے پورا ایک نظام ہے، پوری ایک ترتیب ہے، پوری ایک رہنمائی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا. یہ صرف جو کہ کچھ دم کر کے پھونکنے سے بھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے اس کام کو جس طریقے سے کیا ہے، مسلسل کیا ہے، ترتیب کے ساتھ کیا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ بھی کوئی موضوع، قرآن و سنت کا موضوع ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے قرآن مجید کے اندر؟ قرآن مجید سے یقیناً آخرت ہمیں نظر آتی ہے، جنت کے واقعات اس میں موجود ہیں، اس میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اس کے اندر ہے، انبیاء کے تذکرے ہیں، اس میں قوم فرعون اور قوم نمرود کا تذکرہ ہے، اس میں آدم اور نوح اور عیسیٰ کا تذکرہ موجود ہے. لیکن اس میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک باپ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرے. یہ قرآن گائیڈ بک ہے، گائیڈ بک. بالکل اس کے اندر ترتیب سے، جس طرح ریاضی کا ایک سوال ہوتا ہے نا، 2 + 2 = 2 = 6، یہ ریاضی کا فارمولہ ہوتا ہے. بالکل قرآن مجید میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ ایک اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ماں کے کرنے کے کام کیا ہیں، باپ کے کرنے کے کام کیا ہیں. یہ ہے وہ موضوع جس پر مجھے آپ بات کرنی ہے. اور یہ موضوع آپ کے بہت سارے دائروں کو جو ہے کہ مخاطب کر لے گا. ہم تعداد میں زیادہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہمارا نئی نسل سے ہمارا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. آپ جس صوبے سے آئے ہیں، کہا یہ جاتا تھا کہ وہاں کوئی ایک حکومت دوسری دفعہ نہیں آ سکتی. یہی ہے نا جی، ہم نے تو یہی سنا، پنجاب کے لوگوں نے تو یہی سنا تھا کہ یہ کے پی یا صوبہ سرحد کی یہ روایت ہے کہ جو ایک دفعہ حکومت میں آتا ہے 5 سال لوگ جو ہے کہ بس اس کو کہتے ہیں بس کافی ہے، اگلے 5 سال کوئی اور آئے گا. چیزیں تبدیل ہو گئی، ذہن تبدیل ہو گئے ہیں، لوگ جو ہے کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں. نئی نسل جس کو ہم کہتے ہیں، پہلے تو ہم کہتے تھے نا بس بچے کو ڈانٹ دیا، اس کے بعد اس نے بولنا ہی کو نہیں ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب گھر کے سربراہ طے کر لیتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی اور کسی کو ووٹ دے گا. آج جو ہے جب بیٹی کو موقع ملتا ہے اکیلا ووٹ ڈالنے کا تو وہ پتہ ہے وہ کسی اور کو دیتی ہے. وہ باپ کے عقیدے اور باپ کے نظریے پہ ووٹ نہیں دیتی، اس کے دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ وہاں ووٹ دے دیتی. آپ کے اس موبائل نے، آپ کے ٹیلی ویژن نے، آپ کے میڈیا نے جو کہ پورا ذہن تبدیل کر کے رکھ دیا. اور ہم اگر اسی اس پہ ہیں، دنیا 21ویں صدی کے پہلے 25 سال گزار چکی ہے، یہ 2025 ہے جو ختم ہونے والا ہے. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے 20ویں صدی کے اندر ہیں، سن 2000 سے پیچھے ہیں. بہت فرق آ گیا ہے لوگوں. تو دین جو ہے ہر دور کے لیے، یہ اسلام اور یہ قرآن، اللہ کے رسول کی سیرت ہر دور کے لیے. میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی بالکل یہ جو ہے کہ دین بتاتا ہے کہ کس طرح رہنمائی دیتا ہے کہ کیسے کرنا. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند چیز صرف ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، پڑھ لیجئے سورہ لقمان. اور سورہ لقمان کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہا ہے. یہ ایجنڈا ہے کہ جو آج بڑے لوگ، باپ سے مراد بڑے ہیں، وہ بڑوں میں والدین بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اس میں خاندان کے بڑے لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. باپ تو ایک استعارہ ہے نا، ایک مثال ہے کہ گھر کا بڑا. اور یہ سورت بتاتی ہے کہ ایک گھر کے بڑے کو، باپ کو، بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو کس طرح جو ہے کہ نئی نسل کی تربیت کرنی چاہیے اور اس میں کون سی ترتیب ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو
یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے دین فطرت پر ہے۔ عالم ارواح کے اندر وہ اس اقرار کے بعد اس دنیا کے اندر آیا کہ من جو ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن جو ہے یہاں اس کے والدین سے کیا مراد ہے؟ ارے کوئی آپ میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ یہودی بنے، عیسائی بنے، لیکن یہاں یہ حدیث کے الفاظ ہیں یحودان ہی، وہ اس کو یہودی بنا دیتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ عقیدتاً یہودی نہیں ہے، یہ عملاً یہودی بنا دیتا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے اقبال کیا کہتا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہ ہو ہنود، یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تم دیکھنے میں وضع اپنے جو ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کے اندر تو تم نصارہ ہو، اور تمدن کلچر کے اندر تم جو ہے کہ ہندو ہو، تو یہ تو تم ایسے مسلمانوں کو جن کو دیکھ کر یہودی شرماتے ہیں۔ اور آج یہ عالمی سطح کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہودی پوری دنیا کی مخالفت مول لے رہا ہے اس وقت، جس کو صہیونی کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے 1 کروڑ سے بھی کم کا ملک ہے، پوری دنیا اس کو نفرت کر رہی ہے، سڈنی آسٹریلیا سے لے کر اور دوسرے سرے پر کیلیفورنیا تک دنیا کا کون سا بڑا شہر ہے، حتیٰ کہ ان کے ہم مذہب ہم عقیدہ لوگ بھی ان کے خلاف جو ہے کہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، اسرائیل قتل عام کر رہا ہے، نسلوں کو ختم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے کہ اپنے عقیدے کی خاطر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے مثال دی، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے، کہ اس طریقے سے۔ تو آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، کہ یہ پورا عالمی ایجنڈا اپنی جگہ پر اجتماع عام بھی ہو رہا ہے، آفات میں مصیبت زدگان کی مدد بھی ہو رہی ہے، ہم جو ہے کہ سیاسی طور پر اپنے لوگ جدوجہد اور کشمکش کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن جو میرے گھر کا ایجنڈا اس کے اوپر میری کتنی توجہ، آپ کی کتنی توجہ؟ یہ موضوع ایک تو آخرت کا موضوع بھی ہے، بالکل آخرت کا موضوع، لیکن یہ دنیا کا موضوع بھی ہے، اس لیے کہ کیا آپ پسند نہیں کریں گے کہ جس عقیدے پر، جس نظریے پر، جس جدوجہد پر آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کی اولاد اسی کو لے کر چلے؟ ایک بات آپ پسند نہیں کریں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی حکومت ہو، اللہ کے بندوں کی حکومت آ گیا ہے، لیکن آپ کے دائیں بائیں جو آپ کے موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو وہ پسند ہے، ہمیں تو وہ پسند ہے، ہمیں تو زید پسند ہے، ہمیں بکر پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت بھی ہے کہ آئیے ہم جو ہے اپنے اس ایجنڈے پر جو نئی نسل ہے اس نئی نسل کو مخاطب کریں۔ وہ ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہماری برادری کے اندر، ہمارے قبیلے میں بھی ہے، ہمارے گاؤں اور علاقے کے اندر بھی ہے، اور ہمارے پورے ملک کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں ان ممالک کے اندر ہے کہ جہاں نوجوانوں کی تعداد، ابھی آپ کو انہوں نے کھڑا کیا نا سیف صاحب نے، نوجوانوں کی تعداد 60% سے بھی زیادہ ہے۔ جن نوجوانوں کی جو اس وقت قوم کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں، سیاست کا فیصلہ کر رہے ہیں، یہی نوجوان کہ جو اپنی جان پر کھیل رہے ہیں۔ ابھی ہمارا جو بونیر کا ہمارا کارکن تھا ظہور جو ہے، ظاہر وہ اپنی جان کی بازی اس نے لگائی۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جو انسانوں کو بچاتے ہوئے جس نے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کی ہے، بالکل نوجوان زندگی کی تو ابھی شاید نہ جانے کتنی اس نے دیکھی تھی، لیکن وہ جو ہے کہ اس مقصد کی خاطر سے اپنی جان کو قربان کر دی۔ تو یہ قوم ایک نوجوان قوم ہے، 60% سے زیادہ لوگ اس وقت پاکستان میں جو 30 سال کے لگ بھگ عمر کے ہیں، 30 سال، 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمریں جو ہے وہ 20 سال سے کم ہے اس پاکستان کے اندر، یعنی تقریباً کوئی 1/3 کے قریب ہے کہ جو اس وقت ان کی بالکل جوان لوگ ہیں۔ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا سوچ رہی ہے، اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس ان کے لیے کتنا وقت ہے؟ ہمارا میڈیا ان کو کتنی توجہ دے رہا ہے؟ ان کی تربیت کے لیے کتنے ہمارے موضوعات، میں کہتا ہوں ہمارے جمعے کے موضوعات میں کتنا تذکرہ ہے اس کا؟ کوئی آپ نے جمعے کا خطبہ سنا ہو کہ اس موضوع کے اوپر جہاں بات کی جا رہی ہو کہ نوجوانوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، گھروں کا ماحول کس طریقے سے کی جائے، ان کو بتایا جائے؟ اب تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ اس وقت المیہ ہے،
ابھی یہ شادی کا پوچھ رہے تھے نا، یہ میں ذرا کھل کر بات کرتا ہوں، تو شادی تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہونی چاہیے بالکل، لیکن کیا شادی، جس کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا یا لڑکی ہے، کیا اس کی کوئی تربیت کی ضرورت نہیں؟ وہ جو ایک خاندان بننے چلا ہے، وہ جو ایک بڑی ذمہ داری اٹھانے چلا ہے، اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ ایک شادی شدہ مرد کی اور ایک شادی شدہ عورت کی جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، تو یہ خاندان کبھی نہیں چل سکتا۔ کیا ہمارے نصاب کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے جمعے کے وعظ کے اندر، ہمارے دروس قرآن کے اندر اس کا کوئی موضوع ہے موجود؟ وہی میں نے کہا نا، ہم جو کہ زمین سے نیچے کی بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر میں، بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ ہم زمین سے اوپر کی بات کر رہے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے یا آسمانوں کے اندر کیا ہے، لیکن زمین کے اوپر کے جو مسائل ہیں، آج جو نئی مائیں ہیں، جس کو کہتے ہیں نیو مدرز، جو مستقبل کی مائیں ہیں، کوئی تربیت کو، کیا گھروں کے اندر اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بچیوں کو بتایا جائے کہ شادی سے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اور آج یہ میڈیا بتا رہا ہے، میں تو نہیں بتا رہا، استاد نہیں بتا رہا، مولوی صاحب تو نہیں بتا رہے، لیکن آپ کو موبائل بتا رہا ہے، آپ کو ٹیلی ویژن کے اشتہار بتا رہے ہیں کہ شادیوں میں ہوتا کیا ہے، اور پھر ویسی شادیاں ہو رہی ہیں۔ وہ دیر کا ایک نوجوان جو ہے کہ وہاں کوئی امریکی جو ہے کہ خاتون آ گئی ہے تو پوری دنیا کے اندر شور مچا ہوا ہے، دیر ہمارا مذہبی گڑھ ہے وہاں موجود، چینج ہو گیا ہے، کلچر چینج ہو رہا ہے بہت تیزی سے، تصویریں جو سارے چینلز آ رہے ہیں، نہ جانے درجنوں چینلز کے اوپر، کتنے یوٹیوبر جو ہے اس کے اوپر بنائے ہوئے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی ورلڈ کپ جیت کے لایا ہے، پتہ نہیں وہ شادی چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی، وہ یعنی کیا کلچر ہے، وہ کلچر ہے مغرب اور امریکہ کا کلچر، ہمارا کلچر ہے جہاں نہ لباس کی کوئی تمیز ہے، نہ پاکیزگی کی کوئی جو کہ کوئی ادب آداب موجود ہیں، لیکن جو ہے کہ اسی کلچر کے اندر، لیکن لوگ جو ہے کہ بس ماتھے پہ، جو مذہبی لوگ ہیں ماتھے پہ بل ڈال کر مسجد میں داخل ہو جائیں گے، بس وہ بچہ جو ہے وہ ہمارے کسی گھر سے پل کر جوان ہوا ہے نا، وہ اس کا باپ نماز پڑھتا ہوگا، اس کے پاس تسبیح ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، صرف سیاست تبدیل نہیں ہو رہی، لوگ سمجھتے ہیں شاید خیبر پختونخوا کی سیاست ہی تبدیل ہوئی ہے، کلچر تبدیل ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں مخاطب کریں گے، یہ جماعت کا ایجنڈا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو بات ہمیں تو کوئی اور بات، یہ جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہے کہ ہمیں اس نسل کی حفاظت کرنی ہے کہ جو ہمارا اس دنیا کے اندر آج بھی ہے اور آخرت کے اندر ہمارا کل بھی ہے، دونوں چیزیں موجود۔ یہ اولاد جو ہے یہ آج نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، اس کے ہاتھ میں اگر کوئی چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے نا وہ بھی اتار دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، چاندی کی انگوٹھی جائز ہے مرد کے لیے، وہ بھی اتار دیتے ہیں، اور ہماری کسی بہن کے کان میں یا اس کی ناک کے اندر کوئی، جس کو بالی کہتے ہیں، کیا جو بھی آپ کہتے ہیں، کانٹا ہے یا جو بھی ہے، وہ بھی اس کو اتار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی جو ہے کہ اب یہ آخرت کے سفر پر جا رہا ہے، اپنے رب کے پاس جا رہا ہے، دنیا کا کوئی نشان اس کے وجود پر نہیں ہوگا، اس کو جو کپڑا بھی پہنائیں گے یا اوڑھائیں گے وہ بھی سلا ہوا نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ انسان جیسا آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، یعنی گویا کوئی چیز دنیا کی، کوئی چیز، مکان ساتھ نہیں جاتا، اس کی جگہ جائیداد ساتھ نہیں جاتی، اس کے کبھی کسی بچے نے اصرار کیا ہے کہ میں نے ابا جان کے ساتھ قبر میں لیٹنا ہے، مجھے بتائے نا کوئی مثال ہے ایسی کہ ایک بچہ ضد کر رہا ہو کہ نہیں 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 میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں نے قبر میں ان کے ساتھ لیٹنا ہے، کبھی نہیں ہوا۔ وہ جو نام اس نے اپنے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے، پورے معاشرے میں حاجی صاحب جو ہے کہ خان صاحب، فلاں نام، سیٹھ صاحب، جیسے ہی بندہ مرتا ہے نا اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا چیز چھنتی ہے؟ سب سے پہلے اس کا نام چھنتا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ حاجی رضوان صاحب کدھر ہے یا سیٹھ غلام رسول صاحب کدھر ہے، لوگ کہتے ہیں میت کدھر ہے، نام چھن گیا۔ سب سے پہلے مرنے کے بعد جو پہلی چیز ختم ہوتی ہے وہ انسان کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں میت کو باہر لے جاؤ، لوگ کہتے ہیں میت کو کندھا دے دو، لوگ یہ نہیں کہتے حاجی رضوان صاحب کو کندھا دے دیجئے، لوگ کہتے ہیں میت اس کا وہ نام کی جو ساری زندگی اس کی پہچان ہوتا ہے، دروازوں پر، کاغذوں پر، شناختی کارڈ اور پاسپورٹوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ نام بھی نہیں اس کے ساتھ رہتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، وقت تھوڑا ہے، ان میں سے ایک چیز وہ ہے کہ وہ اولاد کی جس کی اس نے تربیت کی وہ اس کے ساتھ جاتی ہے۔ کیسے جاتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد
اس تربیت کا اجر اس کو ملے گا کہ جو اپنی اولاد پیچھے چھوڑ کر گیا ہے اس کا جو وہ کوئی اچھا عمل کرے گی تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا اولاد صدقہ جاریہ ہے. باپ کے نام سے، والدین کے نام سے، بزرگوں کے نام سے تم کوئی اچھا کام کرو گے تو مرنے کے بعد بھی تمہارے والدین کو قبر کے اندر اور حشر میں اس کا اجر، اس کا ثواب ملے گا. اس لیے آئیے بس میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہو گیا ہوں اور یہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ میری فکر مندی ہے، یہ غلام رسول صاحب اور سلیم مغل صاحب کی فکر مندی ہے. یہ آپ میں سے ایک ایک چیز کی ہونی چاہیے کہ بچے چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایسے بچے اس تربیت گاہ کے اندر آتے ہیں کہ لگتے ہیں ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی تو کوئی سوال کر سکتے نا بھائی کیوں لے کر آئے ان کو. لیکن یہ بہت ضروری ہے اور میں ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو ہے میں جو ہے کہ تحسین کرتا ہوں کہ وہ جب آتے ہیں تو معصوم بچے اور بچیاں ان کے ساتھ آتے ہیں. اس لیے کہ بچے جو ہے وہ کانوں سے نہیں سنتے، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. ان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو وہ ماحول دیا جائے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے، اس لیے اچھی بات ہے ان کو ساتھ آنا چاہیے. دنیا کا کوئی بھی انقلاب، آپ چاہے ذاتی انقلاب لانا چاہیں، میں نے مثال دی ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی کے اندر اور چاہے ملک کے اندر، وہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا کہ ان کے گھروں کے اندر کون سی نسل پروان چڑھ رہی ہے. ماں کی گود اور گھر کے صحن کے اندر اور گلیوں بازاروں کے اندر جو نوجوان یا بچے وہ جنم لے کر اس وقت پھر رہے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کو جو ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ مخاطب کیا جائے. اور ہر تحریک نے، ہر زندہ معاشرے نے، ہر سمجھدار لیڈر نے ان کو مخاطب کیا. وہ کمیونزم ہو یا وہ ایران کا انقلاب ہو، وہ اسلام ہو یا ایون آج کی جو سہوری تحریک ہو کہ جو یہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے کہ اس دنیا کے اوپر قبضہ کرنا ہے، وہ بالکل یہ کہتے ہیں. وہ اپنے سکول کے اندر بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے سکول کے بچوں کو کون کون سا ہنر آنا چاہیے، یہ طے. وہ مسلمانوں کی نفرت اپنے جو ہے کہ سکول کے دنوں میں وہ صہیونی اپنے بچوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن جو ہے یہ ہماری زمین ہے، جس زمین میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جس میں مصر بھی شامل ہے، جس کے اندر عراق بھی شامل ہے، جس میں جو ہے شام بھی شامل ہے، یہ ہماری زمین ہے، اسرائیل کی زمین ہے، ہم نے ایک دن اپنی حکومت قائم کرنی ہے. کیا میں اپنے بچے کو بتاتا ہوں؟ کیا میں اس کو کوئی عالمی سطح کا خواب دیتا ہوں؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں اسکولوں کے، ہمارا استاد بتاتا ہے یہی وہ چیز. امام خمینی کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب امام خمینی جلا وطن تھے، فرانس کے اندر موجود تھے، انہیں یہ نکال دیا گیا تھا جان، اور وہاں جو سڑک کے کنارے کے اوپر جو خانچہ فروش ہوتے ہیں، جو آپ کے پی کے میں کئی جگہ دیکھا ہے کہ جو فٹ پاتھوں کے اوپر یا سڑک کے کناروں پہ کپڑا بچھا کر چیزیں بیچتے ہیں، اس وقت جو ہے کہ خمینی کی تقریریں، ان کے نوٹس جو ہے نا، یہ اس طرح کا کاغذ جو ہے وہ جو ہے کہ اپنی خانچوں کے نیچے جو ہے وہ رکھتے تھے اور وہ جو ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. یہ ہے تبلیغ. ان حالات کے اندر کہ جب ان کی ایران کی خفیہ پولیس وہ جو ہے کہ سونگتی پھرتی تھی کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اسلامی انقلاب کی بات کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس طرح تھے. کسی نے پوچھا پیرس میں جا کر خمینی سے کہ بھئی یہ تم کہتے ہو انقلاب آئے گا ایران کے اندر، یہ ہوگا، یہ کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا میرا انقلاب ابھی پنگوڑوں کے اندر، میرا انقلاب ابھی جھولوں کے اندر ہے. وہ جو جھولے ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہے میرا انقلاب ابھی جھولوں کے اندر ہے، ابھی جو ہے وہ نکلے گا، ایک دن نکلے گا. کمیونزم کی جس نے آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا، آدھی دنیا پہ، جس کی ابھی بھی کچھ نہ کچھ علامتیں آپ کو روس کے اندر ملیں گی، چین کے اندر ملیں گی. بہت تبدیل ہو گیا ہے، لیکن دنیا کے نقشے کو ذرا اٹھا کر تو دیکھیے، آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے تو یہ تو چین اور روس کے پاس ہے. اگر رقبہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، یعنی رقبے کے حساب سے دیکھیں تو آدھی سے زیادہ دنیا تو چین اور روس کے پاس ہے. اور وہ انقلاب جو ہے کہ وہ یورپ تک پہنچ گیا تھا. آپ کو پتہ نہیں ہے اس ملک کے اندر کون کہتا تھا اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے؟ پاکستان کے اندر جو اسلام اور کلمے کے نام پر بنا تھا 1970 میں، یہ نعرہ لگا نہیں لگا؟ پورا مشرقی یورپ اس کمیونزم کے تحت آ گیا تھا، اس کے تحت آ گیا تھا. یعنی گویا اتنا بڑا فریب تھا. اس نے ایک نعرہ دیا تھا، وہ انگریزی میں تھا کیچ دیم ینگ.
کہ یہ جب چھوٹے چھوٹے ہوں نا ان کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے کہ ان کو بالکل بچپن میں ان کو وہ کتابیں پڑھاؤ, ان کو ان سکولوں کے اندر بھیجو, ان کو وہ کہانیاں بتاؤ, ان کو وہ کریکٹر دکھاؤ کہ جو ان کی جو ہے کہ بچپن میں جو کہ ان کی یادداشت کا حصہ بن جائے اور وہ بچے ہی کمیونسٹ ہو جائیں. حالانکہ بچوں کو کیا سمجھ آتی ہے. اس لیے, اور چین بھی یہی کہتا ہے, چین یہ کہتا ہے کہ اگر تم سال کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو فصل لگاؤ. فصل ہر سال دیتی ہے نا جی, ہر سال آپ لگاتے ہیں تو آپ کو جب فصل کٹتی ہے تو آپ منافع کماتے ہیں, وہ چاول کی ہے, وہ گندم کی ہے یا کوئی اور. اگر تم 10 سال کا نفع کمانا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ. درخت جو ہے کہ ذرا دیر سے لگتا ہے, 4 5 6 سال بعد لگتا ہے, پھر پھل دیتا ہے, لیکن اس کا منافع زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ مہنگا بکتا ہے وہ درخت. اور اگر تم جو ہے کہ 100 سال کا منافع کمانا چاہتے ہو تو نئی نسل کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرو. یہ چین کہہ رہا ہے, جو اب اس وقت دنیا میں قیادت کا جو ہے کہ نیا دعوے دار ہے, جو امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے, جو باقی کو چیلنج کر رہا ہے. اس لیے آئیے میں اور آپ اس کو جو ہے کہ اس موضوع کے پر آئیں, اور ہم جو ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نئی نسل کو کریں دین سے اور تحریک سے وابستہ کریں. اور آج جو ہے کہ اس کی ضرورت, اور یہ آج کی بات نہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی بات کی. یہ میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہے. تربیت کے حوالے سے یہ دین اتنا زیادہ, وہ کہتے ہیں بچوں کو, یعنی آپ نے سنا ہوگا, یہ حدیث سنی ہے آپ نے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو, اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو. مار کے الفاظ بھی آتے ہیں. یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جانور پر تکلیف کے اوپر جو ہے کہ پریشان ہو جاتے تھے. یہ واقعہ ہے نا حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول نے جو ہے ایک جگہ سے گزرے تو ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلایا اپنی آواز کے اندر. اللہ کے رسول تھے, آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ وہ اس پر بوجھ زیادہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو جو ہے کہ آرام کا موقع نہ دیا جاتا. آپ نے بلایا اس کے مالک کو, آپ نے کہا کہ جو ہے کہ اگر تم اس سے کام لیتے ہو تو تم اس کی غذا کا اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھو. یہ اللہ کے رسول ہے. آپ نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ گھونسلے سے جو ہے وہ چڑیا کے بچے اٹھا کر اس نے اپنی یہ جو چادر ہوتی ہے اس میں لے کر جا رہا تھا, اور جو بیچاری ماں تھی وہ اس کے سر کے اوپر جو ہے کہ چکر کاٹ رہی تھی, اس لیے کہ اس کے بچے اس کے اندر تھے. تو اللہ کے رسول بہت سخت ناراض ہوئے. آپ نے کہا جاؤ جہاں سے لے کر آئے اس کو وہاں رکھ دو. جو رسول اتنے مہربان ہو جانور کے اوپر, جس نے یہ حدیث ہمیں بتائی ہو کہ بنی اسرائیل کے ایک جو ہے کہ گناہگار عورت جو ہے, ایک فاحشہ عورت کو اللہ نے اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے جو ہے کہ بلی یا کتے کو پانی پلایا تھا. اس نے اپنا جوتا اتار کے موزہ اتارا اور اس سے جو کنویں سے پانی نکالا اس فاحشہ عورت نے, اور اس جو ہے کہ اس جانور کو جو پیاس کی وجہ سے مرنے والا تھا اس کو جو ہے کہ پانی پلایا. اللہ نے اس کو بخش دیا. جس اللہ کے رسول نے یہ حدیث سنائی ہو وہ یہ کہیں گے کہ بچے کو مارو. وجہ کیا ہے؟ تربیت. کیا وجہ ہے؟ ترجیحات. کیا وجہ ہمیں بتانا کہ اہمیت کس چیز کی ہے, جہاں یہ بتایا کہ کس عمر کے اندر بچوں کے بسترے علیحدہ کر دینے چاہیے. جس قرآن میں یہ تعلیمات ہو کہ کن اوقات کے اندر بچوں کو اپنے گھر کے اندر دروازے کو نوک کر کے جانا چاہیے. پتہ نہیں ہم یہ تربیت کرتے ہی نہیں کرتے. کہاں ہیں وہ والدین کہ جو آج کل تو بچیوں کو یہی نہیں پتا کہ حیا کیا ہے اور حجاب کیا ہے اور ستر کیا ہے. پوچھ کے دیکھ لیجیے آپ نوجوان بچوں سے, بالغ بچوں سے پوچھ کر دیکھ لیجیے کہ بتاؤ ان 3 چیزوں میں کیا فرق ہے. حیا کسے کہتے ہیں, حجاب کسے کہتے ہیں, ستر کسے کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کہ آدمی کی نگاہ جو ہے وہ جھک جاتی ہے سڑک پہ سفر کرتے ہوئے زندہ عورتوں کو دیکھتے ہوئے. نہ بھی دیکھنا چاہیں تو کون بتائے گا؟ انہیں وحی ہوگی کہیں سے, استاد بتائے گا, باپ بتائے گا, ماں بتائے گی, ہمارے درس قرآن بتائیں گے, ہمارے گھروں کی تربیت بتائے گی. آپ کے پاس وقت ہوگا اپنے بچوں کے لیے. اللہ کے رسول کی اہلیہ کی بہن حضرت اسما آپ کے سامنے آئی ہیں تو انہوں نے ایسا پہنا ہوا تھا کہ جس کی آستین سے ان کا جو ہے کہ کلائی نظر آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے اپنی آنکھیں ایک طرف کر لیں اور آپ نے کہا کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ ایسا کپڑا پہنے جس سے جسم نظر آتا ہو. کیا یہ موضوع نہیں ہے ہمارا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد کو پھر وہ نسل پھر آگے سے آگے چلتی چلی جا رہی. ہم جب اس کو ابتدائی سبق نہیں سکھا رہے, جب بتا نہیں رہے, تربیت
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو سکولوں میں ڈال دیا، وہ اس کی تربیت کریں گے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، نہ باپ کا کوئی کام ہے نہ ماں کا کوئی کام ہے، اچھے سکولوں میں ڈال دیا، وہ بچوں کو دنیا بھی سکھائیں اور وہ بچوں کو دین بھی سکھائیں، والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو حالت یہ ہو گئی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وانذر عشیرتک الاقربین، جو تم سے جتنے زیادہ قریب ہیں تم ان کے ذمہ دار ہو، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے اور اس سے جو ہے کہ سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں۔ پس مرد اپنے گھر کا جو ہے کہ ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا عورت مرد کے پیچھے اس گھر کی ذمہ دار ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہے، کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے۔ یہ بس میری گفتگو اگلے 5 منٹ میں ختم ہونے والی ہے۔ نمبر 1، والدین کے کاموں میں سب سے اہم کام یا بڑے لوگوں کے کاموں میں سب سے اہم کام تربیت اولاد۔ اور جب میں اولاد کا نام لیتا ہوں تو آپ اگر چچا ہیں، آپ تایا ہیں، آپ ماموں ہیں، آپ پھوپھا ہیں، تو آپ اس سب میں شامل ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ جب میں اولاد اور باپ کی بات کرتا ہوں تو بس وہ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ ہے، نہیں، جو بڑا ہے اور اس کے نیچے جتنے بھی اس کی نئی نسل موجود ہے آپ کے مخاطب ہیں۔ اور اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے، کوئی تخصیص اس کے اندر نہیں ہے کہ بڑوں کا پہلا کام ہے کہ وہ جو ہے تربیت کے لیے وقت نکالیں، ان کے سب سے پہلے وقت، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت تو ہے نہیں، ہمارے لیے باقی کاموں کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں ہمارے پاس جماعت اسلامی کے لیے بھی وقت ہے، لیکن اولاد کے لیے کتنا وقت ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ یہ کہ آپ روزانہ یہ طے کرتے ہیں کہ میں نے دن میں 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ گزارنا ہے اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنی، بیٹھنا، چھوٹی چھوٹی باتیں، دلچسپی کی باتیں، انہوں نے کیا سوچا، وہ سوچتے کیا ہیں، بچے سنانا چاہتے ہیں، ہم سننا نہیں چاہتے۔ ہم جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جو بچہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں چلو باہر، یہ تمہاری مجلس نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا جی، جاؤ باہر جا کر کھیلو، ہم کہتے ہیں بڑوں کی مجلس ہے، تو پھر یہی ہوگا جس طرح ہوگا۔ تو پھر تو اس کا استاد یہ ہے، اس کا استاد جو ہے کہ مولوی صاحب نہیں ہے، اس کا استاد یہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کیا کرنا ہے، وہ اس طرح پہنتا ہے، وہ اس طرح کھاتا ہے، وہ اس طرح گاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ لباس لینا ہے، ضد کر رہی ہے لباس لینا ہے، اس لیے کہ اب تو یہ بتا، اس کو یہ بتا رہا، وہ گھر میں پکنے والا کھانا نہیں کھاتی، وہ جو ہے کہ وہ جو چیز یہاں بک رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے یہ چاہیے، جو اس کی جو ہے کہ صحت کی بھی ایسی تیزی کر رہی ہے اور اس کلچر کو بھی جو کہ اس کو بگاڑ رہی ہے، وہ یہ کھا رہے۔ تو پہلی چیز ہے آپ وقت نکالیے، ترجیح دیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی تکریم کرو، یہ بھی ہے، اولاد کو عزت دو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ وَأَحْسَنُوا أَدَبَهُمْ، اور جو ہے ان کو اچھے ادب سے آراستہ کرو، یہ اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ، اس کے لیے والدین کو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، جب میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، تو ہمیں تربیت کی ضرورت ہے کہ ہر کا ڈرائیورنگ کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، کمپیوٹر کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں اکاؤنٹنگ کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں باپ اور ماں بننے کے لیے کوئی تربیت نہیں ہے، بس جیسے مرضی بن جائے۔ کون سی مجلس ہے جو ان کو یہ سکھا رہی ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں حقوق الزوجین، یہ کیا ہوتے ہیں؟ پوری تفصیل ہے قرآن مجید اور حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں اتنی باریکیاں ہیں، ان چیزوں کے متعلق کوئی بتاتے ہی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رابطہ رکھا، ان کی نجی زندگی، اللہ کے رسول کی کوئی چیز پرسنل نہیں ہے، انہوں نے پوری امت کے لیے کھول دیا ہے کہ کیسے تربیت کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ آتا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ ایک مجلس میں جو ہے کہ شاید کسی خاتون نے جو ہے کہ ایک مٹھی بند کی اور بلایا بچوں کو، ادھر آؤ تمہیں میں یہ چیز دیتی ہوں۔ جس طرح بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو ہم بچوں کو پیار کرنے کے لیے بلاتے ہیں، ادھر آؤ، گود میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ادھر آؤ تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو جو ہے کہ اللہ کے رسول تھے غالباً یا کون تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کہ وہ تم کیا دینا چاہتے ہو، یہ حدیث ہے۔ جب ہاتھ کھولا تو اس میں ایک کھجور تھی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر محض پیار کرنے کے لیے یا قریب بلانے کے لیے اگر تم جو ہے کہ اس طرح کا جھوٹ کا اشارہ کرتے تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ بھی لکھا جاتا اور بچے کی تربیت پہ غلط اثر بھی ہوتا۔ یعنی اس کو اس وقت وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ جب باپ کہتا ہے، باہر کوئی مہمان آتا ہے، باپ نہ ملنا چاہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو جان کہتے ہیں انہیں کہو میں گھر میں نہیں ہوں، یہ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں،
اندر سے کوئی بڑا کہتا ہے کہ جاؤ انہیں کہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو جو بچہ یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کیا اس کے ذہن پہ کوئی چیز نہیں آتی کہ جب میرا بڑا، میرا باپ، میرا چاچا یہ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ گھر میں بھی ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جا کر کہو میں گھر میں نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے آغاز ہو گیا، تربیت کا آغاز ہو گیا. اب یہ اسی راستے پہ چل پڑا. اب یہ چیز ہو، وہ کل آپ کو بھی یہ کہے گا، کرے گا لیکن کہے گا کہ میں نے نہیں کیا. وہ جو کسی کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوئی نا، ایک واقعہ آتا ہے، ہاتھ کاٹنے کی اس کو سزا ملی چوری کے اوپر، تو اس نے کہا کہ جو ہے کہ پہلے جو ہے کہ میری جو ہے کہ فلاں اس کی جو ہے کہ آنکھیں نکالو، اس لیے کہ جب میں نے پہلا یہ کام کیا تھا، اور اس کی زبان کاٹو کہ اس نے جو ہے کہ اس نے کیوں نہیں جو ہے کہ مجھے روکا جب پہلی مرتبہ جو کہ میں نے غلطی کی تھی. ایک بات، بچوں کو اچھے دوست دیجیے. میں یہ سوال اکثر کرتا ہوں، کیا باپ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کے دوست کون سے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں یا اسکول کے اندر؟ اور کیا ماں کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کی سہیلیاں کون سی ہیں؟ نہیں پتہ. یعنی ایسے اندازہ ہوتا ہے لیکن کبھی پوچھنے کی کوشش کی آپ نے؟ چلے میں آپ کو ایک جو ہے کہ ایک کہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ آپ کس دن کہیں اپنے بیٹے سے کہ یار یہ جو جمعہ والا دن ہے، شام کو تم اپنے دوستوں کو لے کر آؤ، آج ان کے ساتھ چائے پئیں گے اکٹھے مل کے. آپ کر کے تو دیکھیے ذرا. ماں جو ہے کہ اپنی کسی کہہ کے اس اتوار کو اپنی سہیلیوں کو صبح 11 بجے بلاؤ، ہم ان کے ساتھ جو ہے کہ مل کے کھانا کھائیں گے. یعنی آپ سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ یعنی اس بچے اور بچی کو اپنی اہمیت کا احساس کتنا ہوگا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ کون ہے میرے بیٹے کے دوست اور میری بیٹی کی سہیلیاں. اور وہ جب گھر میں آئیں گی تو آپ کو، اس لیے کہ انسان کہا جاتا ہے کہ المرء من احب اخی ما ابو، ہاں، کہ جب مرد جو ہے، جو آدمی ہے، وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دوست کے راستے کے اوپر ہوتا ہے، دوست کے عقیدے کے اوپر ہوتا ہے. یہ ساری پیچھے اور رہ جاتی ہیں چیزیں جو ہم سنا رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں تو جو ہے کہ وہ دوست ہوتا ہے. اور کہا جی جاتا ہے وہ اچھا دوست کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اچھے سیب کی ٹوکری میں گندا سیب ہوتا ہے کہ جو پوری ٹوکری کو خراب کر جاتا ہے. ایک گلی ہوئی مچھلی، سڑی مچھلی پوری جو ہے کہ اس تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اگر اچھا دوست نہیں تو یہ ہوگا. اچھا دوست کیا ہے؟ اس کی مثال عطر والے کی دکان ہے کہ آپ داخل ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں بھی خریدیں تو آپ خوشبو تو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ کے جسم پہ لگ جاتی ہے. اور برا دوست کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئلے کی دکان ہے، آپ ایک دفعہ داخل ہو جائیں، کوئلہ نہ بھی خریدیں تو اس کی کالک کہیں نہ کہیں آپ کو کپڑوں پر، آپ کے جسم پر لگ جاتی ہے. یہ چیز اچھے دوست دیجیے. تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اچھی کتابوں کا انتخاب بچوں کو، نئی نسل کو، جو بھی ہیں، وہ چاہے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ دوسری تیسری چوتھی جماعت کے ہیں، اور چاہے وہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے ہیں، اچھی کتاب دیجیے. یہ کلچر دیکھیے، جس گھر میں کتاب ہوتی ہے نا، اس گھر کے اندر بہرحال بھلائی اور اچھائی ہوتی ہے. اس میں سننے کا اور پڑھنے کا جو کہ کلچر موجود ہوتا ہے. الحمدللہ آپ کے پاس ہر طرح کی کتاب موجود ہے. ہمارے پاس صرف یہ مشکل کتابیں نہیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں آپ جائیے، یا یہ ادارے 2-3 ادارے اس منصورہ کے اندر ہی موجود ہیں، آپ کو بچوں کی کہانیاں بھی ملیں گی، آپ کو بڑوں کے جو ہے کہ وہ چیز بھی ملیں گی. یہ چیز اس لیے بہت ضروری ہے. بچوں کو اقبال کا پتہ ہونا چاہیے. بچوں کو جو ہے، حتیٰ کہ ہم نے تو مولانا مودودی کے اوپر بھی کہانی کی کتاب بنا لی ہے، وہ جو ہے کہ وہ آپ پڑھیے جس سے معلوم ہو سکے. نسیم حجازی، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے جو ہے کہ میٹرک سے پہلے یہ نسیم حجازی کے موٹے ناول پڑھ لیے تھے. اس سے زبان بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس سے تاریخ کا بھی پتہ لگتا ہے، اس سے جو ہے کہ آدمی کی جو ہے ایون وہ طالب علم ہے تو اس کی تعلیم کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر اس کی پڑھنے کی رفتار ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر جتنی چیز تیزی سے پڑھے گا اتنا زیادہ جو ہے کہ اس کا حافظہ بہتر ہوتا ہے. کہ جو قرآن کا بھی حفظ کرواتے ہیں ہم 40 سال کو، جب اس کو ڈالتے ہیں قرآن، ہم اس کو اس وقت حفظ کراتے ہیں جب اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 8 سال. 8 سال اسے کوئی سمجھ نہیں آتی قرآن کے معنی کیا ہیں، اس لیے کہ اس کا ذہن بہت تازہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں 2 سال میں، 1.5 سال میں وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے. چوتھی چیز ہے اپنے بچوں کو اپنے دوستوں سے اور اپنے دوستوں کو اپنے بچوں سے واقف کریں. ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، لازمی پوچھیں کہ بلائیں اپنے بچوں کو، ان سے جو ہے کہ تاکہ ان کو معلوم ہو کہ میرے باپ کے جو دوست ہیں وہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں. ہماری بھی آپ جو ہے کہ چائے کے اوپر تو گھنٹوں بحث کر لیں گے، آپ اس کی مہمان نوازی کے لیے بہت اہتمام کر لیں گے، لیکن اگر آپ ان کے بچوں کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، تمہارا مضمون کون سا ہے، کھیل تمہیں کون سا پسند ہے، اگلی دفعہ وہ آپ کا انتظار کریں گے کہ یار وہ ابو جان کا وہ دوست جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آتا ہے تو آ کر جو ہے کہ ہمیں بلاتا ہے، ہمارے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، ہم سے گپ شپ کرتا ہے. خاندان کو خاندان سے مت جوڑیے.
ایک دوسرے کے آپس میں، جس کے نتیجے میں اگلی چیز بچوں کو اپنے ساتھ دینی اور سماجی اور سیاسی اور تحریکی تقریبات کے اوپر لے کر جائیں. میں نے کہا نا کہ بچے جو ہے وہ کانوں سے نہیں سنتے، وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے آج کل لوگ اشتہار سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے کہ پوسٹر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو ان کو سب سے زیادہ نظر آتا ہے اس سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو یہ سمجھے کہ نہیں چھوٹے ہیں ابھی جو ان کی ضرورت، ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کو کیا ضرورت ہے، نہیں، اپنے ساتھ لے کے جائیے. ان کو پتہ لگے گا اٹھنے بیٹھنے کا، ان کو معلوم ہوگا کہ کلچر کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ادب آداب کیا ہیں، یہ وہ چیز موجود ہے. آخر کے اندر جو ہے سورہ لقمان میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جا کر پڑھیے سورہ لقمان کا 2 رکوع. اس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا باتیں بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک اولاد کی تربیت کے اصول ہیں. نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لو. یعنی اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، اور ظاہر بات ہے ہم نعمتوں کو گنتے ہیں اپنے جسم سے اور اپنی زندگی سے باہر کی نعمتیں. مکان ہے تو نعمت ہے، گاڑی ہے تو نعمت ہے، پیسہ ہے تو نعمت ہے. یہ سورت بتاتی ہے کہ نہیں، اللہ نے کچھ نہیں بھی دیا تو تمہاری صحت ہے تو تم سب سے خوش قسمت انسان. تمہاری آنکھوں کا نور موجود ہے اور تمہارے کانوں کی سماعت موجود ہے، تو جو ہے کہ تم سے بڑھ کر خوش قسمت آدمی کوئی نہیں. اللہ نے تمہیں جو ہے کہ بہت کچھ دے دیا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لو. نعمتیں. دوسری بات ہے والدین کی قدر. یہ قرآن بتاتا ہے اگر آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو یہ آپ کا ذاتی نفع کا سودا ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ملے گا، نہیں، یہ آپ کے لیے ہے. تو آپ وہ بتائیں قرآن کے اندر، یعنی حدیث اور قرآن میں ماں اور باپ کے وجہ سے کتنی بڑی چیزیں موجود ہیں. جب بچوں کو آپ پڑھائیں گے اور بتائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ والدین ہیں. یہ سورت بتاتی ہے. شرک کے بعد اگلی بات کیا کہی ہے کہ ہم نے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَىٰ وَهْنٍ عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ سب سے بڑھ کر جو ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کر، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر اپنی ماں کا، والدین کی جو ہے کہ قدر. تیسری چیز اللہ کا خوف، اس کی خبرگیری کا احساس، اس کی نگرانی کا احساس. بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ اللہ کتنی بڑی چیز ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہر چیز موجود ہے. بچہ غیر شعوری طور پر اس کو اللہ کی ہستی اور اس کی قدرت کا احساس ہو. چوتھی چیز نماز، جو میں نے پہلے بھی کہہ دی کہ نماز کی پابندی، اس کا اہتمام کرنا. بچہ ہے تو اس کو ساتھ لے کر جانا، ماں ہے تو اس کو جو ہے بچی کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا. نماز. پانچویں چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر، بچی کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ اچھائی کے معاملے میں اس کو چپ نہیں رہنا اور برائی کے معاملے میں بھی چپ نہیں رہنا. اسے اپنے آپ کو بالکل واضح کرنا ہے کہ یہ اس کے اس طرف سچائی ہے اور اس کے اس طرف جھوٹ ہے، اور جب سچائی ہوگی تو وہ اس طرف کھڑا ہوگا، یا کم از کم جو ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرے گا، اس کا اظہار کرے گا کہ میں جو ہے کہ اطاعت وقالا اننی من المسلمین، میں اطاعت گزار لوگوں میں سے ہوں. وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرے گا. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی شناخت کرے گا. اچھائی ہوگی تو اچھائی کے ساتھ جڑے گا، چل سکتا ہے تو چلے گا، کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، اور بول سکتا ہے تو بولے گا. کوئی تو اس کی حیثیت ہوگی، ورنہ کیا ہوگا؟ اس وقت بہت بڑی تعداد ہے جو خاموش میں بیٹھی ہوئی، وہ سمجھتی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں نا، ایک بڑی تعداد ہمارے معاشرے کے اندر جب نیوٹرل ہو جاتی ہے تو نہ سیاست ٹھیک ہوتی ہے اور نہ تہذیب ٹھیک ہوتی ہے. اگلی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ صبر ہے. وہ یہ کہ زندگی کبھی بھی اونچ نیچ سے خالی نہیں ہوگی، کبھی نشیب ہوگا، کبھی فراز ہوگا. اب اس وقت دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے اس وقت، اب تو کوئی چیز کنٹرول کرنے والی نہیں ہے. یعنی کوئی ہوتا ہے نا انسان کنٹرول کر لے گا، لیکن لمحوں کے اندر، منٹوں کے اندر سب چیز تباہ ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر یہ صبر آپ نے نہیں پیدا کیا بچپن سے ہی کہ بیٹا جو مل گیا ہے شکر کے ساتھ کھا لو. بیٹا 3 وقت کا نہیں مل رہا تو 2 وقت کا کھا لو. تمہیں پسندیدہ چیز نہیں مل رہی تو جو دستیاب ہے وہ کھا لو. اس کے اندر ہرس نہ ہو، اس کے اندر طمع نہ ہو، اس کے اندر صبر ہو، اور اسے پتہ ہو کہ آنے والے دنوں میں اس سے بہتر، اس کے بعد اس سے بہتر ہو سکتا ہے. یہ صبر شروع میں بچپن میں اس کی عادت ڈال، ورنہ کیا ہوگا؟ انسان اس طرح جو حریص ہوگا کہ جس کی مثال قرآن کے اندر بھی دی ہوئی ہے کہ اس کی زبان ہر وقت باہر نکلی رہے گی. طمع اس کے اندر ہوگا، وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنا دماغ خراب کر لے گا کہ ان کے پاس یہ میرے پاس نہیں ہے. اگر میرے پاس نہیں ہے تو اب یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو ہے کہ ناجائز طریقے سے بھی وہ حاصل کروں جو ان کے پاس ہے، اور یوں پورے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے.
بجائے اس کے کہ انسان کہے کہ نہیں میں محنت کروں گا، میں جائز طریقے سے کروں گا۔ لوگ جو ہے 50-50 لاکھ روپے دے کر ایجنٹوں کے ذریعے سے لوگ باہر جا رہے ہیں یورپ، اور ان کی کشتیاں ڈوب رہی ہیں، وہ جہاز ان کے الٹ رہے ہیں، لیکن یہاں وہ 50 لاکھ لے کر محنت نہیں کر رہے اس ملک کے اندر۔ یہاں جو ہے کہ کوئی سبزی کی دکان نہیں لگا رہے، یہاں کوئی ہنر نہیں سیکھ رہے، لیکن وہ 50 لاکھ روپے لے کر جو ہے وہ لیبیا جا رہے ہیں، وہ یونان جا رہے ہیں، وہ ترکی جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے کہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا سکھایا ہم؟ کیونکہ اگر صبر نہیں سکھائیں گے ان کو تو پھر یہی ہوگا کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ انسان، اگلی چیز جو یہاں کہی گئی ہے وہ اعتدال اور میانہ روی۔ یہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں اگر اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تو کپڑوں سے باہر نہ نکل آؤ، اگر نہیں دیا تو اللہ سے شکایتیں نہ کرنے لگ جاؤ۔ یہی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا انسان بالکل دین سے جو ہے کہ باغی ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ، یہ کیسا اللہ ہے جو مجھے تو نہیں دیا اور باقیوں کو دے دیا، اور جب مل جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں تو وہ مکانوں پر اور گاڑیوں پر اور اپنے کھانوں پر وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ جو ہے اس کے نتیجے میں ان کو رزق مل جائے گا جتنا وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اعتدال، خیر الامور اوسطھا، کہ سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ تو اس لیے یہ ہے وہ بنیادی چیز کہ جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے، جو سورہ لقمان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نئی نسل کو جو ہے ان اصولوں کے اوپر جو ہے، جو قرآن کے اصول ہیں، جو سیرت جن کی رہنمائی دیتی ہے، اس کے مطابق جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے، یہ آپ کا سیاسی ایجنڈا بھی ہے، اس لیے کہ آپ کی نئی نسل آپ کے راستے کے اوپر آئے گی۔ یہ آپ کا نجی اور ذاتی ایجنڈا بھی ہے، آپ کو اطمینان ہوگا کہ میں اگر رزق حلال کے راستے پہ، تو میں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی یہ کی ہے۔ اگر میرے گھر میں حیا اور پاکیزگی کا کلچر میرے باپ نے اور میرے خاندان میں یہ ہے، تو میری اگلی نسل جو ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ تو اس گویا یہ آپ کا نجی ایجنڈا بھی اور یہ آپ کا قومی اور سیاسی ایجنڈا بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔